ذرا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. بھٹی صاحب آپ نے پہلے سیگمنٹ میں مجھے نہیں بتایا, خدا کے واسطے بتائیں آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے, 20 سیٹوں میں سے کتنی سیٹیں جیت رہی ہے پی ٹی آئی, یہ بتائیں بھٹی صاحب آخری سیگمنٹ میں. بھائی جان, جو میں نے آپ کو ابھی تفصیل سے بتایا کہ جو ان کی الیکشن کا آرٹ ہے, سائنس ہے, حکومت ہے, وہ تو بتا دیا نا, نمبر بتائیں نا آپ کا خیال کیا ہے. اور دو ہزار روپے پہ آپ کو پچھلی مرتبہ لاہور میں جمہوریت بکتی نظر آئی تھی, وہ بھی ہے. تو سارا کچھ ہونے کے باوجود اس وقت مجھے مسلم لیگ نون آگے نظر آتی ہے, پی ٹی آئی پیچھے نظر آتی ہے. سیٹیں کتنے جیت پاتے ہیں یہ قبل از وقت ہوگا, لیکن یہ میک اینڈ بریک. یاد رہے یہ وفاق کی حکومت بھی پنجاب کے بنیاد پہ کھڑی ہے. پنجاب ہلا تو وفاق بھی ہل جائے گا, اور اگر پنجاب سے ہار گئے, حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہ رہے, تو یہ الیکشن میں بھی جا سکتے ہیں. اس لیے یہ ایسا ہی اسد عمر صاحب نے یہی کہا, ٹھیک کہا کہ اگر پنجاب کا الیکشن جیت گئے تو پھر شہباز شریف اس وزارت عظمیٰ کا کیا کریں گے جس میں سی ایم پنجاب پی ٹی آئی کا ہو. تو اتنا اہم ہے, یہ صحیح بات ہے. اور 24 کلومیٹر کا 24 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہوگا 18ویں ترمیم کی برکت کے بعد. 24 کلومیٹر کا اور 22 لاکھ کا وزیر اعظم ہمارا ہی ہوگا. تو پھر اور لیکن اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں بھائی جان, میں جانے ہی لگا تھا, بس آپ نے روک لیا جملہ بول کے, مجھے بتائیں پھر میں جا رہا ہوں. ہاں, میں بڑی مہربانی, آپ مجھ سے جب سے میں ملا ہوں آپ کو کراچی میں, آپ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ 50 روپے فی لیٹر جو پیٹرول پر لیوی ٹیکس لگا دیا گیا ہے, خدا کا خوف, اللہ کا کوئی کرو, خوف خدا کرو. مہنگائی نے مت مار دی ابھی سے, لوگ گھروں کے برتن بیچنے پر مجبور ہیں, اور لوڈ شیڈنگ نے تو تباہی پھیر دی ہے. اور کوئی خدا کا خوف, نالائق نااہل نہ تجربہ کار لوگ تھے, ان کے دور میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. اہل لائق اور تجربہ کار آئے اور ان کے دور میں لوڈ شیڈنگ. اور پھر ہم نے نیب ترامیم پر بڑا ماتم کیا, آخری 2 جملے کہ بہت ماتم کیا, لیکن 2 ترامیم ابھی آپ کے سکرین پر چل رہی تھی. تازہ ترین بتائیں, میں بتانے والا تھا, آپ بتا دیں تازہ ترین کیا ہوا. چیئرمین نیب مقدمہ ختم کر سکے گا, ایگزیکٹو بورڈ درمیان سے نکل گیا. مطلب راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب جو چیئرمین نیب لگائیں گے وہ کوئی بھی مقدمہ ختم کر سکے گا. اور دوسرا جو محترم آصف علی زرداری صاحب کا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ میرے کیسز یعنی سندھ کے کیسز, سندھ یعنی کراچی میں ٹرانسفر کیے جائیں, وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو اللہ کے فضل سے جیسے وہ بار سے آیا ثبوت ختم, اور جیسے ٹی ٹی ختم, جیسے 35 والیم ختم, جیسے 10 والیم ختم, جیسے وہ سارا وہ کیا کہتے ہیں نیب کا افسر جو کیس ثابت نہیں کرے گا 5 سال سزا. ویسے کیس ٹرانسفر, یہ اس میں کنڈی صاحب جواب دیں گے. ویسے کیس ٹرانسفر, اور اللہ کے فضل سے انہوں نے خود کو بھی این آر او دیا, اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی سارے ختم کر دیے جو نیب میں چل رہے. بڑے دل کا مظاہرہ, ادویات, آٹا گندم, سب کرپشن جائز ہو گیا. علی محمد خان صاحب, یہ اب کنڈی صاحب آپ سے پوچھنے والے اتنے سارے سوالات ہو گئے, چلیں اب میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بھی پوچھ لوں گا. لیکن علی محمد خان صاحب, یہ پنجاب والے ضمنی پہ ایک آخری سوال ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ امر بھی ہے نا کہ آپ نے وہ کہا کہ لوگوں کا غم و غصہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ڈچ کیا پاکستان تحریک انصاف کو, لیکن ان 20 میں سے 10 لوگ تو وہ ہیں جو کہ تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑے, بعد میں ظاہر ہے بلے کے ساتھ شامل ہوئے بعد میں. تو یوں تو ٹھیک ہے کہ ٹیکنیکلی وہ پی ٹی آئی سے ہی منحرف ہوئے, تبھی 20 سیٹ ہوئے, لیکن الیکشن والے دن انہوں نے پی ٹی آئی کے بھی خلاف الیکشن لڑا ہے. 20 میں سے 10 سیٹیں وہ ہیں. یہ ایلیمنٹ بھی آپ کے خلاف جا سکتا ہے نا علی محمد خان صاحب, کہ سیدھا 50% لوگ تو بلے پہ الیکشن ہی نہیں لڑا تھا. وسیم صاحب, اس کو اگر آپ دیکھ لیں تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں. صرف اس وجہ سے غصہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک جماعت کو چھوڑ کے کسی اور جماعت میں چلے گئے. وہ تو ٹپیکل سیاسی ایک چیز ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آپ ادھر کیوں چلے گئے. اصل میں جو غصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سائفر سامنے نہ آتا تو وہ عام سا جو ہمارے ملک میں ایکسیپٹ کر لیا کہ لوگ بکتے ہیں اور لوگوں کی خریداری ہوتی ہے, مفادات کے لیے لوگ جو ہے اپنی ضمیر بیچتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار چلو پہلے بھی بکتے رہے, اس بار بھی بکے. لیکن اصل میں جو گیم خراب ہوئی ہے اور لوگوں کو غصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سائفر کی چیز سامنے آئی ہے کہ بھئی ایک بین الاقوامی مداخلت کے بعد ایک بار کا ایک ملک ہے جتنا بھی طاقتور ہے, اور ہم جتنے بھی غریب ہیں یا جتنے بھی مقروض ہیں, یہ حق کس نے ان کو دیا ہے
کہ ہم نے اپنی عزت تو گروی نہیں رکھی کہ میرے ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں کوئی یہ حکم کرے کہ اس کو ہٹاؤ اور اس کو لگاؤ اور اس کو نہیں ہٹاؤ گے تو یہ ہو جائے گا اور اس کو لگاؤ گے تو یہ ہو جائے گا. یہ تو وزیر اعظم کے بارے میں تھا. میں تو کسی اپنے ملک کے اپوزیشن لیڈر یا کسی بھی عہدیدار کے بارے میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا, نہ پاکستانی قوم, کہ اس طرح آپ کریں کہ بھئی آپ شہباز صاحب کو اپوزیشن لیڈر ہٹائیں, اگر نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کا یہ ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری فوج کے کسی لیفٹیننٹ کے بارے میں کوئی بات کر کے دیکھا ہے؟ میری کوئی سول جج کے بارے میں کوئی آرڈر کر کے کیوں دکھائے گا بھائی؟ میں اپنے سول جج, میں اپنے لیفٹیننٹ کیپٹن کے ساتھ, میں اپنے ملک کے وزیر, اپنے ملک کے سرکاری افسر, اپنے ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں ایک آزاد ملک ہوں, 47 میں میرا ملک آزاد ہوا, ٹھیک ہے میں کمزور صحیح, لیکن میں ایک اسلامی آپ کہہ رہے ہیں یہ جو نیریٹو ہے اس کا نقصان ہوگا آپ کے سیاسی مخالفین کو, نہ کہ پارٹی کو بدلنے کے علاوہ. دوسرا آخری پر میں نے دیکھیں وسیم صاحب, دیکھیں جو پریکٹیکل ریالٹی ہے, پریکٹیکل ریالٹی کیا ہے؟ ابھی ہفتے ایک بات جو ہے آپ کی عید الاضحیٰ آ رہی ہے, آپ کراچی میں نکلیں, تھوڑا چیک کریں, یہ کنڈی صاحب یہ سارے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, ایز اے پاکستانی مجھے بتائیں کیا عام آدمی, ایک غریب شخص ایک بکری کی بھی آج قربانی کر سکتا ہے؟ اور ہمیں بڑا کہتے تھے نا کہ آپ کا مہنگا حج, آج 10 لاکھ روپے کا مہنگا حج ہو گیا ہے. 10 لاکھ کا حج کوئی مڈل کلاس آدمی سوچ سکتا ہے؟ میں آپ کو اپنے علاقے کی بات بتاتا ہوں کہ میرے ایک جو ہے جاننے والے جو بینک میں مینیجر ہیں, اس طرح کی پوسٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حج سے پہلے ہزاروں اپلیکیشنز یا سینکڑوں آتی تھی. کہتے ہیں میرے پاس پورے علاقے میں 4 اپلیکیشنز آئی ہیں. جی ابھی تک جو ہے وہ حج پہ جا سکتے ہیں, ورنہ ان دنوں میں تو ختم ہو جاتا تھا کوٹا, لیکن اتنا صحیح, بالکل صحیح بات. 40,000 کا تو فائنل بالکل صحیح بات. 40,000 کا آپ کا اس وقت بکرا بک رہا ہے کنڈی, اور بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہوگا. گائے کے کاٹنے کے 40,000 کنڈی صاحب جاتے جاتے آپ بتا دیں, ایک طرف یہ مہنگائی ہے کر کے آپ کے درجوں اور کی آپ دکانیں قانون سازی کر رہے ہیں. کنڈی صاحب کی خریداری نہیں کر سکتے. آپ نے نیب ترامیم میں کہہ دیا کہ جس کا کیس وہیں پہ لگے. یعنی زرداری صاحب کے کیسز سارے سندھ میں آپ کا مطالبہ تھا, تو پاکستان کی باقی عدالتوں پہ بھی اعتماد تو ہوگا نا. مطلب اس میں ایسی کیا قیامت آ گئی تھی کہ آپ نے کہا یہ بھی ہو جائے کہ بھائی چلو کیس سندھ میں ہی چلے, یعنی جس کا جہاں کا کیس ہو وہاں بھی وہیں چلے. فائنل ورڈ دیکھیں, ہمارا یہ پہلے دن سے یہ کانٹیکٹ ویو تھا, اور ہم یہی چاہتے تھے کہ ہمارے کیس وہیں پہ چلے جہاں پر ہم رہتے ہیں, سندھ کا, اور یہ پہلے دن سے تھا. ہم کبھی بھی نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں کریں گے. ہم کبھی بھی نیب کو پارٹی توڑنے کے لیے استعمال نہیں کرتے, جس طرح ماضی میں پیٹریوٹ بنی, باقی پارٹیوں کو توڑا گیا. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں دن اپوزیشن کا فلاں بندہ پکڑا جائے گا. بالکل پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے, فیورز کے لیے بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے نا. بالکل نہیں ہوگا پولیٹیکل وکٹمائزیشن, لیکن حساب کتاب ضرور ہونا چاہیے. اب یہ کہیں گے پولیٹیکل وکٹمائزیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن حساب کتاب, اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے, میں نے ٹیکس پیئر کے پیسے لوٹے ہیں, تو بالکل میرا حساب کتاب ہونا چاہیے. اگر آپ نے کیا یا کسی اور نے کیا ہے ان کا بھی ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل اگر میرے اوپر کیس بن رہا ہے تو پولیٹیکل. ان کے پاس ہے 4 سال, ہم بڑے غلط. اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو عدالتوں پہ تو اعتماد ہے نا. آپ نے کہا جو کیس جہاں چلے وہیں کا ہو, اور ظاہر سب کو معلوم ہے کہ زرداری صاحب کا مطالبہ تھا, اوپن نہیں کہہ چکے ہیں بلاول صاحب. 50 کروڑ سے زائد کرپشن نیب کے انڈر آئے گی, 50 کروڑ سے نیچے کر لو. دیکھیں, ہماری کسی بھی حکومت نے اگر ہمارے خلاف نیب نے اگر سندھ نے کوئی انکوائری کی ہو, ہم نے کبھی سپریم کورٹ کے پیچھے ہم نہیں چھپے. پشاور BRT کا کیس نیب نے اٹھایا, سپریم کورٹ کے پیچھے چھپے. وہاں پر جو ہے سر, لیکن یہ ترمیم تو ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, خیبر پختونخوا میں ہم نے نہیں بند کرائی. PTI کی ماضی کی حکومت, لیکن یہ تاثر تو بنتا ہے کہ پولیٹیکل فیور چلے. اس پہ اور بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ. کوئی پولیٹیکل وہ تو لیکن ہو گیا, چلیں اس پہ کرتے ہیں. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ.